وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 3۔ آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے؟ دوسرا، کیا ہم یقیناً دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہیں؟ پھر تیسرا کیا ہے؟ تیسرا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم نے قرآن کے مفہوم کو بدل دیا ہے؟ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین اکرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 کا مطالعہ جاری ہے۔ کافروں کی ایک صفت جو بنیادی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی کہ کافر وہ لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، یہ کافر ہیں۔ دوسرا جو کافروں کی سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں کہ کافروں کی 3 صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں اس آیت میں، تو یہ تینوں صفات جو ہے جو مطلب دیکھ لینی چاہیے، اس ترازو میں اپنے آپ کو تول لینا چاہیے۔ دوسری وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسری صفت کافروں کی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دیکھیں، انسان نقل کرتا ہے، نقال ہے، اور اگر اس کے سامنے اچھا نمونہ ہوگا تو پھر یہ اپنے اسی نمونے کی پیروی کرے گا، اور صحبت کا اثر ہوتا ہے سامعین اکرام،
اور صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر آپ برے بن جائیں گے۔ تو اگر معاشرہ اچھے لوگوں کا نہیں ہے اور برے لوگوں کا ہے، تو ظاہر ہے جو نئی پود آ رہی ہے وہ پھر برے لوگوں کو دیکھ کر اپنا وہ ٹرینڈ ایک مائنڈ سیٹ کر لیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ کافی تفصیلی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دیکھیں انسان آیا ہے کہ یہ اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلے۔ اگر بہت سے لوگ، معاشرہ جو ہے اللہ کو مقصود نہیں بنا رہا اور اللہ کے راستے پر نہیں چل رہا، تو جو آنے والے لوگ ہیں تو وہ ان سے کیا سبق لیں گے؟ ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ سرکاری محکمہ جات میں اکثر جو ہے رشوت اور کرپشن کا دورہ ہے، اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی۔ یہ بچہ جو معصوم ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، بچہ معصوم ہوتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے، کوئی اچھا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک محکمے میں جاتا ہے، ایک ادارے میں جاتا ہے، وہاں رشوت ستانی اور کرپشن اس کا دورہ ہوتا ہے، اور اس کو صحیح لوگوں کو وہاں کام نہیں کرنے دیا جاتا، تو پھر کیا ہے؟ پھر اسی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم بھی یہی بے ایمانی کی روش اپنا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور جو یہ بچہ جو نیک آیا ہے، نیک ارادے سے آیا ہے، خدمت کے ارادے سے آیا ہے، ایمانداری کے ارادے سے آیا ہے، یہ اور لوگ جو ہیں اپنے طرز عمل سے اس کو ایمانداری سے روکتے ہیں۔ یہ ایک میں نے سامعین کرام چھوٹی سی مثال بیان کی ہے، مضمون اس میں کافی طویل ہے، لیکن میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو معاشرہ ہے وہ ایماندار لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے راستے پر چلو۔ اسی طرح معاشرہ، سامعین کرام، جو حقیقت کی بات ہم آتے ہیں، انسان آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر اللہ کو مقصود بنا کے گامزن ہو جائے، کیونکہ ان ربی علی صراط مستقیم ہے، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ تو اگر یہ معاشرہ غلط روش اختیار کر لیتا ہے، اور یہ معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو نبی کا نام لیوا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، کلمہ گو ہے، لیکن اگر اس نے اپنی یعنی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا، تو ظاہر ہے معاشرہ سارا ایسا بن گیا، تو جو ہمارے نئی پود ہے تو وہ بھی پھر اسی طریقے پر چلیں گے، اور اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا، ہم من حیث القوم اللہ کے راستے سے خود بھی نہیں جا رہے، اللہ کو مقصود ہم خود بھی نہیں بنا رہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا ہے، اور اپنی جو نئی آنے والی پود ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہم اپنے اعمال سے ان کو روک رہے ہیں۔ انسان کا فطرت جو ہے وہ تو نیک ہے، اور یہ اچھی فطرت لے کے آتا ہے، لیکن جیسے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بچہ جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اسے ماں باپ جو ہے یہودی بنا دیتے ہیں، والدین اگر یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی ہے تو نصرانی بنا لیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان، ہمیں کلمہ بچپن سے پڑھا دیا گیا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہنے میں کہ ٹھیک ہے ہم بظاہر مسلمان ہیں، کیونکہ ہم مسلمان معاشرے میں مسلمان والدین کے گھر پیدا ہوئے ہیں، تو زبانی کلمہ تو ہمیں پڑھا دیا ہے، باقی تو کلمے کی حقیقت نہ ہمارے والدین کو معلوم ہے سامعین اکرام، اور نہ اب ہم جب ہمیں نہیں معلوم تو ہم اپنے بچوں کو کیسے صحیح تعلیم دیں گے؟ وہ نہیں دے سکتے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ آیت بڑی اہم ہے. بنیادی جو غلطی آپ نے کی یا میں نے کی یا معاشرے نے کی وہ یہ تھی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا. اب ظاہر ہے کہ دنیا تو نظر آ رہی ہے اور آخرت یعنی لوگ عقل سے کام نہیں لے رہے، تدبر نہیں کر رہے، ورنہ عقل ان کو حقیقت تک پہنچا دیتی. تو عقل سے کام نہیں لے رہے، نہ کسی کی بات سن رہے ہیں اور ظاہر پہ ریچھ گئے ہیں، ظاہر کے دھوکے میں آ گئے. انسان ہمارا آج کا مسلمان ظاہر کے دھوکے میں آ گیا ہے، ظاہر کو اس نے پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں. یہ بڑے دکھ بھرے الفاظ ہیں سامعین اکرام جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں، اور کوئی مجھے یعنی سکھ نہیں بلکہ دکھ ہو رہا ہے، دلی دکھ، کہ یہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کے ظاہر کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، ظاہر کو پسند کر لیا ہے، ظاہری چمک دمک پہ یہ ریچھ گیا ہے اور دھوکہ کھا گیا ہے. یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن ساتھ بہت بڑے نقصان کی بات ہے سامعین کرام. اور آپ نے نقصان سنا نا، کہ ایک تو اللہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا اس بات پہ کہ بھئی میں نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم تو دنیا پہ لٹو ہو گئے. جیسا کہ ایک انسان، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان کھانا کھا لیتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا، پھر چند گھنٹوں بعد اسے باتھ روم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یار، تو اب وہ ایک ایسے گھر میں ہے جو گھر نیا ہے، وہاں کے باتھ روم میں جاتا ہے تو ایک عجیب قسم کا ایک عجیب اچھے اور لاکھوں روپے اس پہ خرچ کیا گیا ہے. وہ باتھ روم بہت بڑا باتھ روم ہے، اس میں نہانے کی جگہ الگ ہے، جائے حاجت کی جگہ الگ ہے، اور شاور الگ ہے، اور یہ وہ، اور سیندریاں لگی ہوئی ہیں اور پھولدان سجے ہوئے ہیں اور خوشبو مہک رہی ہے. وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے. تو وہاں دل لگا لیتا ہے، یار میں تو یہیں رات کو رہوں گا، یہیں رہوں گا. اب اس کو تو اب نہیں، یہی حقیقت ہے سامعین کرام ہماری زندگی. دنیا سامعین کرام یہ تو جائے حاجت ہے، ہماری ایک حاجت ہے، روح کی ایک حاجت تھی. اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھجوا دیا. روح کی حاجت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، پس میں نے مخلوق پیدا کر دی. تو پہچان کے لیے انسان کی پہچان، اللہ کی پہچان انسان کی ضرورت ہے. تو پہچان ہوتی ہے قریب ہونے سے، قریب ہونے سے، ملاقات بھی قریب ہونے سے ہوتی ہے. پھر اللہ کی ملاقات جو ہے یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو وہ دنیا جو ہے یہ ہماری جائے حاجت ہے. اس میں ہماری جو حاجت ہے، حاجت کیا ہے؟ کہ ہم اپنے اندر روحانی ایک طاقت پیدا کریں، صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنا کے وہ قوتیں ہم میں پیدا ہو جاتی ہیں سامعین کرام، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو سہ سکیں کہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں سامعین کرام. بہرحال تو یہ دنیا تو آخرت کی کمائی کی جگہ ہے. یہاں آپ نے اس دنیا کے رنگ و بو میں آپ نے دل لگا لیا، یار یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، میں تو اسی سے شادی کروں گا مثال کے طور پہ. یا یہ ڈگریاں جو ہے، یہ ڈگری بڑی اعلیٰ ہے، اس کی بڑی مانگ ہے، اس کا بڑا سکوپ ہے، اس سے میں بہت پیسے بناؤں گا یا بناؤں گی. تو یہ قصہ جو ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ایک عالیشان جگہ پہ عالیشان گھر ہونا چاہیے، پھر گھر کی ساری، پھر گاڑی ہونی چاہیے عالیشان، پھر پیسے برستے رہنا چاہیے. اس سب کے لیے آپ دنیا پہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو حاصل بھی ہو جاتی ہے. یعنی دنیا اللہ تعالیٰ تو
نصیب پہ دیتا ہے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ ان کی آخرت خراب ہو جاتی ہے. آخرت انہوں نے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، گم ہو گئی جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے. تو ساری زندگی تو آپ نے دنیا میں ساری توجہ ساری کوشش آپ نے دنیا کے لیے صرف کر دی، آخرت کو آپ نے بھلائے رکھا. تو یہ تو کافروں کے کام ہیں. آپ یقیناً اللہ کی کتابوں میں کافر ہیں. اللہ کی کتاب کیا ہے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں؟ سورہ ابراہیم کی یاد رکھیں، آیت نمبر 2 اور 3. اس میں ہمارا مقام بتایا گیا ہے. یہ میں ہمارا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو دنیا پہ لٹو ہو چکے ہیں، دنیا ہی کو چاہتے ہیں. اللہ کو تو ہم بھول چکے ہیں سامنے کرام. تو بہرحال آج کا جو سبق ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یعنی دیکھیں ایک اور نظریے سے یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ آیت مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، مفہوم یاد ہے، وہ آپ سن لیں کہ جس نے ایک برائی کی ابتدا کی تو اس کو اس کا حصہ ملتا رہے گا، اور جس نے کوئی نیکی کی ابتدا کی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حصہ دیتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. جو نیکی ہے ہم کرتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہے، لیکن اگر برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے اس راستے پر چل پڑتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے طریقے پہ سدھا لیا ہے. تو اگر ہم نے غلط راستے کا انتخاب کیا یقیناً ہمارے بچے بھی، ہم اپنے بچوں کو خود غلط راستے پہ لے جائیں گے. غلط راستہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو بھول کے دنیا کے ہو جاؤ. یہ غلط راستہ ہے. اس طرح آپ اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. یصدون عن سبیل اللہ. یہ اس کو سیریس لیں اس آیت کو کہ اور سوچیں کہ کہیں میں اپنی اولاد کو یا اپنے جو ہمارے ہم نشین ہیں ان کو غلط راستہ تو نہیں دکھا رہا جو ہمارے تابع ہیں. مثال کے طور پہ اب ظاہر ہے کہ ایک نافرمانوں کا ایک معاشرہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے والوں کا اگر ایک معاشرہ تشکیل پا جائے، یا ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے جس کی بنیاد حب دنیا ہو، تو پھر آپ کیا تصور کرتے ہیں کون بات سنے گا؟ مسلمان کی بات کون سنے گا؟ باہر کے جو لوگ ہیں. پاکستان کو تو آپ نے حاصل کیا تھا کلمے کے نام پہ حاصل کیا تھا. وہ نعرہ آپ کو یاد ہے نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن آج کیا ہے پاکستان کا؟ آپ وہ ایک سیاسی پارٹی کا نعرہ ہے نا کہ مانگتا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. اب پاکستان کا مقصد لوٹ مار ہے. ہر معاشرہ جو ہے لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہے. جہاں جس کو موقع ملتا ہے، خواہ کہ وہ دکاندار ہو، خواہ کہ وہ مثال کے طور پر پرائیویٹ سکول والے ہوں، آپ دیکھیں لوٹ کھسوٹ شروع ہے. خواہ کہ وہ ایک دکاندار ہو، جس کا جہاں بس چلتا ہے نا سامعین اکرام، تو وہ لوٹ رہا ہے. ہر شخص اپنے مفادات کی تابع ہے، دنیاوی مفادات کی تابع ہے، اور زندگی اپنے مفادات کے. یہ سیاستدان جو کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، یہ کیا ان کے اپنے مفادات ہیں کہ بھئی یا تو یہ جلدی سے اتر جائے ہم بیٹھ جائیں، یا الیکشن میں ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اگلے الیکشن میں لوگ ہمیں بھول نہ جائیں، اسی لیے وہ اپنے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں. بہرحال میں تو یہ جو بات کر رہا ہوں وہ دنیا داری سے مختلف ہے. یہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے. تو بہرحال وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا،
اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. اور کجی کیسی کہ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا. ایک تو میں بنیادی جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ امت جو فرقوں میں بٹ چکی ہے، ہر فرقہ اپنی دلیل جو ہے وہ قرآن سے دیتا ہے، اپنی دلیل قرآن سے دیتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ یعنی اپنے مطلب کے تحت جو ہے وہ کر رہے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں کچھ ایک فرقے کے لوگ ہوں، کچھ دوسرے. فرقہ بندی سے نہ اسلام کا کوئی تعلق ہے نہ میرا کوئی تعلق ہے، یہ بات یاد رکھیں. خدا پرستی، اللہ کی بندگی، بس رسول کا طریقہ، یہی دو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں. ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، ما ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. تو بہرحال یبغونہا عوجا پہ مابا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی ان کے مطالب اور مفاہیم کو اپنے ذہن سے بیان کرتے ہیں، حق کو نہیں ڈھونڈتے. اور زیادہ تر تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو مذہبی طبقے کی میں بات کی کہ ہر طبقہ اپنی وہی ایک آیت جو ہے وہ دو مختلف فرقے ہیں، مختلف نظریات ہیں، لیکن ایک ہی آیت کو یہ بھی کوٹ کر رہا ہے، دوسرا ایک مطلب لے رہا ہے، دوسرا مطلب لے رہا ہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. دوسری بات یہ ہے سامعین کرام، جو وَيَبْغُونَهَا اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ آج کل تو مطلب تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی سائنسدان ہے یا جو بھی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہا ہے اور دین کا محقق سمجھ رہا ہے، اور ہر شخص کا ایک نظریہ ہے دین کے متعلق. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان میں یعنی آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا دین کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے خیالات کی تشہیر میں قرآن کو کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے اور یہ ایسا ہے، یہ دیکھو وہ آیت ہے، یہ وہ آیت ہے. اور میں نے سنا ہے، زیادہ میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگوں کو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، غلط ترجمہ، غلط مفہوم، غلط مطلب نکالتے ہیں. وَيَبْغُونَ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ 3 صفات سامعین کرام بیان ہوئی ہیں کہ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. یہ صفات کن لوگوں کی؟ یہ کافروں کی صفات ہیں سامعین کرام. یہ جو لوگ کافر ہیں، یہ پوری آیت آپ پڑھیں نا، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اب یہ ایک ترازو ہے سامعین اکرام، میں خیرخواہی کے جذبے سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ترازو ہے، اس میں اپنے آپ کو تول کے دیکھیں. اگر اس میں کوئی صفت آپ میں نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ پہ فضل ہے، چلتے رہیں، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے رہیں، دین کے مطابق زندگی گزاریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، ٹھیک ہے، آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، بہت شدید عذاب ہے. اور شدید عذاب سامعین اکرام یہ تو الفاظ ہیں، لیکن آگ کا تو جلن کا اندازہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کا ہاتھ آگ کے اوپر آ جائے، اس وقت آپ کی چیخیں نکلیں گی. تو یہ دوزخ میں جب انسان ڈالا جائے گا نا، یہ کافر لوگ دوزخ، لہم فیہا زفیر و شہیر، دھاڑنا، چیخنا، چلانا، دھاڑنا، یہ ان کا نصیب ہوگا.
وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِي. بہرحال یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں قرآن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ میری کسی انسان کی بات نہیں ہے. ما ھذا کلام البشر، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. تو سامعین اکرام، اگر آگ سے بچنا ہے تو یہ 3 صفات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. آپ خود نہیں حاصل کر سکتے، آپ کسی کی مدد حاصل کریں، کسی اللہ والے کی مدد حاصل کریں، اس کے ساتھ جڑ جائیں. کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف جس نے رجوع کیا ہے اس کی طرف اس کا راستہ اپنا لو. تو یہ جو 3 صفات کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہا ہے کہ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. ضلال بعید ہے، بہت دور کی گمراہی. دیکھیں سامعین اکرام، ایک قریب کی گمراہی ہوتی ہے، ایک دور کی ہوتی ہے. انسان اگر ایک غلط راستے پر چل پڑے تو اگر 5 منٹ چل پڑا، اسے ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ بھئی آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، وہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے 10 منٹ تک. لیکن اگر ایک انسان میلوں دور چلا گیا ہے، پھر تو آپ کا اور اس کا انٹریکشن نہیں ہو سکتا. نہ وہ آپ کی آواز سن سکتا ہے، نہ آپ اسے آواز دے سکتے ہیں. تو یہ ضلال بعید، مطلب اس سے دیکھنے معنی لینا چاہیے. یعنی یہ اب واپس اگر کسی نے یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لی، اس پہ راضی ہو گیا، یہ قرآن کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ردو بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پہ مطمئن ہو گئے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اولئک فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی ہے، اس کی واپسی کا کوئی نہیں ہے. تو یہ سامعین اکرام، میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کہ یہ معاملہ کس وقت آتا ہے، یہ ضلال بعید کا. انسان اگر ایک غلط راستے پر چل پڑے اور اس کو علم نہ ہو، کوئی اسے بتا دے تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ زندگی کی کسی بھی مرحلے پر ہو سکتا ہے. یعنی انسان اگر بے خبر ہے اور غلط زندگی گزار رہا ہے، غلط مقصد حیات کے تحت، لیکن ایک باخبر آدمی اس کو اگر صحیح راستہ بتا دے اور وہ لوٹ آئے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک انسان کے سامنے حق پیش ہوا، یہ بات ذرا غور سے سنیں، ضلال بعید کی میں بات بتاؤں، حق پیش ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ آئی ایم رانگ، میں غلط ہوں، میرا راستہ غلط ہے، میرا مقصد غلط ہے. پھر اس نے جانتے بوجھتے حق کو چھوڑ کے باطل کا راستہ اپنا لیا، آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی محبت کو ترجیح دے دی، اور پھر اس میں وہ چلتا گیا. تو پھر یہ ہے کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں اختصار سے، پھر وہ دل جو ہے کالا ہوتا رہتا ہے، دل میں سیاہی لگتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دل جو ہے تو وہ زنگ پکڑ جاتا ہے. کلا بران علی قلوبہم، زنگ پکڑ لیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، دل تمہارے پھر پتھر کیسے ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے. تو یہ ضلال بعید کا وہ ہے. سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرہ وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ.
سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ کافر وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے پہ۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Those who prefer the present life to the hereafter, and repel from the path of God, and seek to make it crooked, these are far astray. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔